أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا علي بن أبي طالب. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالك الإصباح ديان الدين رب العالمين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني سيدنا ومولانا ومولى الثقلين بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم من حين عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، سن 1441 ہجری کے محرم الحرام کے پہلے عشرے کی آج چھٹی گفتگو تزکیہ نفس کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ اپنے مراحل کو طے کرتا بڑھ رہا ہے. آیات قرآنی جن کی تلاوت ہر روز کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں سورۃ الشمس میں سے ہیں. ارشاد رب العزت ہوتا ہے: قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. ترجمے اور مختصر تفسیر کے بعد تعلق بدن و روح، تعلق جسم و نفس کے عنوان سے 5 گفتگو ہم نے کی، اور کل کی مجلس میں اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ نفس کہ جس کی قسم اللہ رب العزت کھا رہا ہے، وہ نفس کہ جو کبھی انسان کو اشرف المخلوقات بناتا ہے، اور وہی نفس اگر غلام ہو جائے اپنی خواہشات کا تو انسان کو جانوروں سے پست کر دیتا ہے. اسی نفس کے متعلق جب اس کی معرفت کے متعلق اور اس کے تزکیہ سے متعلق گفتگو کی جائے تو قرآن میں اولین مقصد بعثت انبیاء تزکیہ نفس بیان ہوا، اور کلام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم سے نفس کی شناخت ہی نفس خالق کا باعث بنتی نظر آئی. تو اس باب میں قبل اس کے کہ ہم تزکیہ نفس کی منزلوں کو طے کریں، خود نفس کی معرفت، اس کی حقیقت اور اس کے مختلف مراحل کے عنوان سے آج کی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. قرآن مجید میں بہت سی آیتوں میں
لفظ نفس استعمال ہوا ہے، جو کہ نفس کی ایک کلی ماہیت کی طرف دلالت کرتا ہے۔ اسی سورۃ الشمس میں یہ جو آیتیں ہم ہر روز تلاوت کرتے ہیں، اس سے کچھ آیتیں پہلے جب اللہ رب العزت 11 قسمیں کھا رہا ہے، ان میں ایک قسم نفس کی بھی کھائی گئی ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، کہ نفس کی قسم اور اس کی قسم جس نے اس نفس کو بنایا۔ اب نفس کی ماہیت کو جاننے سے پہلے اگر قرآن مجید کی مختلف آیتوں کو دیکھا جائے تو کبھی روح کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، کبھی فؤاد کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور اسلامی کتابوں میں، علماء کے یہاں تفاسیر میں اور قرآنی آیتوں کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی روایتوں میں بھی اسی حقیقت کے لیے کبھی روح، کبھی نفس، کبھی فؤاد اور کبھی دوسری زبانوں میں ضمیر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور جب اس کی ماہیت اور حقیقت کے متعلق قرآن میں سوال کیا گیا تو جواب یہ آیا، قرآن اس سوال کو بھی بیان کرتا ہے اور اس کے جواب کو بھی بیان کرتا ہے، اور جواب کسی پیغمبر کی طرف سے یا کسی عام انسان کی طرف سے نہیں آیا، بلکہ خالق نفس و روح کی طرف سے آیا ہے۔ تو سوال یہ کیا گیا کہ یسألونک عن الروح، اے پیغمبر جب لوگ آپ سے آ کر روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، ان کو یہ بتا دیجئے کہ روح میرے رب کے امر کی ہے، کی جانب سے ہے۔ اب صرف یہی آیت کا ایک ٹکڑا قل الروح من امر ربی اپنے اندر علم و معرفت کے ایسے خزینے رکھتا ہے کہ اگر انسان ایک نہیں کئی عمروں کو صرف کر دے اس آیت اور اس کے حقیقی مصداق کو سمجھنے کے لیے تو انسانی عقل عاجز آ جائے گی، لیکن انسان حقیقت کو درک نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کہہ دیا قل الروح من امر ربی، کہ یہ اللہ کا امر ہے، اور اللہ کے امر کو سمجھنا انسان کے بس کی، اس کے حق کی ادائیگی کے مطابق توانائی نہیں ہے۔ تو جس حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ماہیت نفس میں دیکھا یہ جائے کہ اللہ نے جب انسان کو اس نفس سے نوازا، اس بدن کے ساتھ اس کے تعلق کو رکھا، تو اس کی ماہیت میں ایک توازن پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی مختلف آیتیں، معروف ترین آیت، معروف ترین سوروں میں سے ایک معروف، کہ جس کو ویسے تو قرآن کی ہر فضیلت کی آیت اہل بیت کا قصیدہ پڑھتی ہے۔ قرآن کی آیتیں اگر آپ فضیلت کی آیتوں میں دیکھیں تو آپ کو ہر آئینے میں اہل بیت کی ہستی کا عکس نظر آئے گا، لیکن یہ سورہ حل عطا کو خاص طور سے اہل بیت کا قصیدہ کہا گیا، یعنی اللہ نے اہل بیت کی اس عطا کو ایسے پسند کیا اور کہا کہ روٹیاں آپ دیتے جائیں، آیتیں ہم نازل کرتے جائیں۔ تو یہ سورہ جن آیات سے شروع ہوتا ہے، اس سورہ کا دوسرا نام سورۃ الدہر بھی ہے، سورہ حل عطا بھی کہتے ہیں، سورہ انسان بھی کہتے ہیں، اور سورہ حل عطا، انسان اور دہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، پہلی آیت۔ کیا انسان اس وقت سے، میں محاورے کا ترجمہ کرتا ہوں تاکہ سبھی کے سمجھ میں یہ آئے، کیا انسان اس وقت کو بھول گیا ہے یا نہیں جانتا؟ کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا تھا، حین وقت زمانہ،
کہ جب وہ قابل ذکر نہ تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی تھا کہ جب وہ قابل ذکر نہ تھا. اب آیت میں توجہ کرنے کی یہاں پر یہ ضرورت ہے کہ آیت یہ نہیں کہہ رہی کہ ایک وقت تھا جب انسان موجود نہ تھا، بلکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ انسان موجود تھا لیکن قابل ذکر نہ تھا. یعنی اگر آیت میں غور کیا جائے، کیونکہ وہ ایک ایسا زمانہ تھا. اب زمانہ بھی جیسے میں نے کل وقت کے متعلق گفتگو کی کہ جب زمانے کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ ہم اپنی ناقص تعبیر کے مطابق، کیونکہ وہ ایسا تھا یا دور تھا یا زمانہ تھا یا مکان تھا کہ جب نہ زمان تھا نہ مکان تھا، جب لا مکان ہی اور لا مکان تھا. اور یہ وجود، یہ نفس جو بعد میں کسی قابل ذکر بنا، یہ اس وقت لم یکن شیئا مذکورا، یہ ایسے ہی تھا جیسے تھا ہی نہیں. تو بار الہ کون تھا اس وقت قابل ذکر؟ کوئی تو ہوگا نا قابل ذکر جس سے مقابلہ کیا جا رہا ہے، جس سے مقایسہ کیا جا رہا ہے، جس سے انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم تو اس وقت قابل ذکر نہ تھے، لیکن وہ قابل ذکر تھا جو بعد میں کہتا ہے اول ما خلق اللہ نوری، کہ جب انسان کا نور بھی قابل ذکر نہ تھا، نفس بھی قابل ذکر نہ تھا، تو اس وقت بھی اللہ نے مجھے میرے نور کو خلق کیا. اور پھر اگر اس روایت کو اس روایت کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو پھر ہمیں حدیث کسا کی اس روایت جو میں نے پرسوں آپ کے سامنے پڑھی اس کا مفہوم کھل کے سامنے آ جائے گا. وہ کیا روایت ہے کہ جب سرکار دو عالم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات میں سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، اور اس کے بعد کہا کہ انا و علی من نور واحد، کہ مجھے اور علی کو ایک ہی نور سے تعبیر کیا جائے، میں اور علی کا نور ایک ہی نور ہیں. تو پھر اگر ان دونوں نوروں کو ملا کے دیکھا جائے اور اہل بیت کے ہر فرد کے نور کو دیکھا جائے تو پھر حدیث کسا کا وہ جملہ سمجھ میں آئے گا، انی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا لاجل هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اب آپ کو سمجھ آئی کہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ سمجھو ان ہستیوں کے مقام کو، مت کوشش کرو کہ انہیں اپنے سے ملاؤ یا کسی اور سے ملاؤ یا کسی اور سے ان کا مقابلہ کرو. یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جب تم قابل ذکر بھی نہیں تھے تب اللہ نے ان کے نور کو خلق کیا. اور اگر تم آج کائنات میں اپنے وجود کو دیکھ رہے ہو اور کائنات میں یہ چاند، ستارے، بہتے دریا، ان کے وجود کو دیکھ رہے ہو تو یہ وجود اگر کسی کی برکت اور کسی کے لیے بنے ہیں تو وہ یہی ہستیاں ہیں. تو قرآن جب اس حقیقت کی طرف ارشاد فرما رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے کہ انسان اس وقت قابل ذکر نہ تھا، تو اس سے مراد فلسفی طور پہ آپ کیا مراد لیں گے؟ حکماء نے اور مختلف علماء علم النفس نے بیان کیا کہ انسانی نفس کی ماہیت یہ ہے کہ وہ برائی اور اچھائی کی طرف مساوی ہے. اگر میں دوسرے الفاظ یا آسان تر الفاظ کو استعمال کروں تو اسی سورہ شمس میں کچھ آیتوں میں ہم نے اشارہ کیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ نفس کو اللہ نے بدی اور خوبی کا اختیار دیا. قرآن میں لفظ الہام آیا ہے. اب اسی الہام کو جب اسی سورہ حل عطا کی آیت کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، قرآن
کے متعلق اہل بیت نے کہا ہے کہ قرآن کی صحیح تفسیر سمجھنے کے لیے یا بولتے قرآن کی طرف آؤ یا قرآن کی اپنی آیتوں سے سمجھو۔ کیونکہ بولتا قرآن ہی قرآن کو سمجھائے گا نا۔ تو قرآن کی دوسری آیت سے جب دیکھا جائے تو کہا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، کہ ہم نے انسان کو اس نطفے سے پیدا کیا، من نطفة امشاج، اور اس کے بعد نبتلیہ، اور اس کو آزمایا، اس کو ابتلا میں ڈال دیا، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا۔ یعنی نفس انسان کا خلق ہوا، انسان کی خلقت ہوئی کس مقصد کے لیے؟ کہ اللہ اس کی ابتلا کرے، اللہ اس کی امتحان کرے۔ وہ کس طریقے سے؟ اب اگر انسان اس قوت سماعت اور قوت بصارت کو دیکھے تو اللہ ارشاد فرما رہا ہے یہ تمہارے امتحان کے لیے ہے۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ پھر اس کے بعد جو آیت میرے موضوع سے مربوط ہے، جس کو پچھلی آیت سے ہم نے ملانا ہے، وہ یہ ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے۔ اب اس کے اپنے اوپر منحصر ہے کہ وہ اس راستے کو دیکھ کے یا شاکر بن جائے، اس کو قبول کر لے، یا اس کا کفران کر دے۔ یعنی اس سے معلوم یہ ہوا کہ نفس کو جب خلق کیا تو نفس کی اپنی ماہیت میں اچھائی یا برائی کو نہیں رکھا، بلکہ نفس کو اس طرح سے بنایا کہ نفس اپنی آزادی سے فیصلہ کرے کہ کس راستے پر نفس کو چلنا ہے۔ اب برائی کا راستہ بھی اس کو دکھا دیا، اچھائی کا راستہ بھی دکھا دیا۔ سورہ شمس میں کہ جس طرح سے اچھائی کا بتایا اسی طرح سے برائی کا بھی بتایا۔ اب انسان کے اوپر لازم یہ ہے کہ وہ اپنا راستہ خود انتخاب کرے۔ کیوں؟ اگر انسان کو اختیار نہ دیا جاتا تو پھر تو ساری اشرفیت کی بحث ہی ختم ہو جاتی۔ پھر تو وہی جو محدود ہے، جس کے پاس ارادہ نہیں ہے، جس کے پاس اختیار نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے امتحان کا بھی کوئی سبب نہیں ہونا چاہیے۔ امتحان ارادے کے ساتھ مربوط ہے۔ اور نفس میں جب یہ صلاحیت رکھی کہ نفس اپنے آپ کو بڑھا سکے یا گھٹا سکے، اپنے مرتبے کو یا اشرفیت پر پہنچائے یا جانوروں سے پست کرے، تو چاہیے یہ کہ ہر نفس کو مساوی خلق کیا جائے۔ تو اس لیے کہا اما شاکرا و اما کفورا۔ یا سورہ بلد میں 8ویں آیت میں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے۔ اب جگہ جگہ میں نے آپ کے سامنے 3 آیتیں ایسی تلاوت کی قرآن مجید میں سے کہ جن سے سمجھ میں یہ آتی ہے کہ ہر انسان کا نفس اچھائی اور برائی کی نسبت اپنی ابتدائی سطح پہ مساوی ہے۔ یعنی کوئی بھی نفس برائی پر پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی نفس مجبور پیدا ہوا ہے۔ اگر بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو ہر نفس کو اللہ نے اس فطرت پر پیدا کیا جس کے متعلق کہا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ انسان کو، ہر نفس کو اللہ نے فطرت توحید پر پیدا کیا۔ اسی لیے فقہی طور پہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی بچہ بلوغت تک نہیں پہنچتا یا اچھائی اور برائی کی شناخت اور تمیز نہیں کر سکتا، فرق نہیں کر سکتا، تو ہم اس بچے کو معصوم کہتے ہیں۔ اس بچے کے متعلق ہم یہ جانتے ہیں کہ اس کے اوپر شرعی احکامات کی ذمہ داری نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے اچھائی اور برائی میں فرق نہیں ہے۔ تو سمجھ یہ آئی کہ جب انسان پر اچھائی اور برائی کا فرق واضح نہ ہو تو انسان کی طینت، انسان کی فطرت اچھائی پر ہی ہوتی ہے، اور یہ انسان کا خود بعد میں اپنا اس رجحان کی طرف بڑھنا جس سے نفس برائی کی طرف مائل ہوتا ہے، وہ دوسرا مرحلہ۔ وہ مرحلہ کیا ہے کہ جب قرآن میں ہم آیتوں کو دیکھتے ہیں
تو نفس کے مراحل بیان کیے۔ اب نفس کی سب سے پہلی اساس ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہر انسان کا نفس پاکیزگی پر ہے، اور ہر انسان کا نفس اچھائی اور برائی کی نسبت دونوں قوتیں رکھتا ہے، وہ کس راستے کو انتخاب کرے۔ اب انسان جیسے جیسے ترقی کرتا ہے یا تنزلی کرتا ہے نفس کے بعد میں، یعنی دونوں چیزیں اس کے اختیار میں ہیں، اچھائی کا راستہ اختیار کرے گا تو نفس اپنا مرتبہ بلندی کی طرف لے کر جاتا رہے گا، اور اگر برائی کا راستہ اختیار کرے گا تو نفس پستی کا راستہ اختیار کرتا جائے گا۔ اس کے متعلق علماء نے نفس کے مختلف درجے بیان کیے، مختلف مراتب بیان کیے۔ سب سے پہلا مرتبہ جو قرآن مجید میں بھی جس کا عنوان موجود ہے، 13ویں سپارے کی پہلی آیت سورہ یوسف آیت نمبر 53، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے سورہ یوسف میں 53ویں آیت میں کہ میں اس نفس سے براءت نہیں چاہتا یا بری الذمہ نہیں ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نفس امارۃ بالسوء ہے۔ امارۃ بالسوء، امارہ عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ صیغہ امر سے نکلا ہے۔ امارہ یعنی بہت زیادہ، مبالغے میں۔ امارہ عربی میں استعمال ہوتا ہے حکم کرتا ہے، بلاتا ہے، مجبور کرتا ہے، کسی نے کسی کو امر دیا۔ امارہ جو بہت زیادہ امر کرتا ہے، بالسوء جو برائی کی طرف۔ تو کہا پناہ مانگو اللہ سے اس نفس سے جو انسان کو بار بار برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ نفس کا پہلا مرحلہ جسے عام اصطلاح میں نفس امارہ یا نفس امارۃ بالسوء کہتے ہیں، اور ہر انسان میں یہ نفس امارہ موجود ہے، لیکن اب انسان کی اپنی استعداد پر ہے کہ وہ اس نفس امارہ پر کس طرح سے قابو پاتا ہے۔ تو ہماری چند اگلی بحثوں میں نفس کی مختلف اقسام کہ نفس امارہ کیا ہے، نفس لوامہ کیا ہے، نفس مطمئنہ کیا ہے، نفس راضیہ کیا ہے، نفس مرضیہ کیا ہے، ان چند مراحل پہ گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلا مرحلہ نفس امارہ، اور یہی سب سے خطرناک مرحلہ، یہی سب سے ایسا مرحلہ کہ جس پہ انسان لغزش کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کہ انسان کا نفس اسے برائیوں کی دعوت دیتا ہے، وہ اسے دھکیلتا ہے پستی کی طرف۔ انسان کو چاہیے اس پر قابو پانا، اس امر کے مقابلے میں تسلیم نہ ہونا، بلکہ اس امر کے مقابلے میں نفس کو تسلیم کر لینا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے متعلق بہت سی تعلیمات اسلام میں ہے کہ انسان اپنے نفس کو کس طرح سے اس امر بالسوء سے بچا کے انسان نیکیوں کی طرف امر کرے۔ پہلا مرحلہ چونکہ یہ انسان کے بدن سے بہت نزدیک ہے، تو علماء نے بیان کیا کہ اس مرحلے میں انسان کا بدن اس کو مجبور کرتا ہے گناہوں کے انجام دینے پر۔ بدن سب سے زیادہ معاون ہوتا ہے، تو اس کا علاج بھی بدن کے ذریعے ہوگا۔ اب جب تہذیب نفس میں یا تزکیہ نفس میں اصلاح نفس امارہ کے متعلق ہم روایتیں یا احادیث کو دیکھتے ہیں تو واقعے میں ملتا ہے کہ سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جنگ کے بعد، جہاد کے بعد، مختلف لوگ جب شہر میں واپس مدینہ کی طرف پلٹ رہے تھے اور خوشی خوشی اس کامیابی کو مناتے ہوئے آ رہے تھے، تو سرکار نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے لوگو، تمہیں مبارک ہو کہ تم جہاد سے پلٹے ہو، لیکن یاد رکھو کہ تمہارا اصل جہاد اب شروع ہوا۔ تو وہ لوگ جو اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کے اپنا مال اللہ کی راہ میں لوٹا کر جہاد کے لیے نکلے تھے، جب واپس آئے خود حیران ہو گئے کہ اس سے بڑا کیا جہاد ہو سکتا ہے کہ جب ہم نے اپنی گردنوں کو اللہ کے حضور پیش کر دیا، اور اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ تم جہاد اصغر سے، چھوٹے جہاد سے فارغ ہو گئے ہو، اب بڑے جہاد کی طرف جانا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ بڑا جہاد کیا ہے؟ تو کہا وہ بڑا جہاد تمہارے اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے۔
اس کو جہاد اکبر سے تعبیر کیا گیا۔ اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کا اپنی نفسانی خواہشات اور نفس امارہ کے خلاف جہاد کی سب سے بڑی مشکل اور عظیم ترین منزل ہے۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ پھر جہاد کی یا نفس کی اگلی منزلوں کو پہنچے گا۔ اب اس کے متعلق جو سب سے پہلی چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ کیا کیا جائے کہ انسان جہاد نفس یا جہاد نفس امارہ سے نبرد آزما ہو جائے۔ تو اس میں جو سب سے پہلی چیز علماء اخلاق نے ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں بیان کی، وہ یہ نہیں کہا کیا کرنا ہے، بلکہ یہ کہا کیا نہیں کرنا ہے۔ کیونکہ بہت سے موقعوں پہ ہم کہتے ہیں کیا ہم کریں تو ہم ارتقاء پیدا کریں، کیا کریں کہ ہمیں کچھ سمجھ آ جائے۔ اب کل کی گفتگو کو ذہن میں لائیے، کیا کریں کہ ہمیں نماز میں مزہ آنا شروع ہو جائے، کیا کریں کہ ہمیں قرآن پڑھنے میں لطف آئے، کیا کریں کہ ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائے، کیا کریں کہ ہم مجلس سے فائدہ اٹھا سکیں، کیا کریں ہم اپنے والدین کی خدمت کریں۔ تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کیا کریں کیا کریں کیا کریں، لیکن یہ نہیں پوچھتے کہ وہ چیزیں جو ان کرنے کے راستے میں مانع بنی ہوئی ہیں، پہلے ان چیزوں کو نکالنا ضروری ہے۔ کل میں نے آپ کو مثال دی، جتنی مرضی آپ بہترین کھاد لے آئیں، جتنا مرضی اچھا بیج لے آئیں، جب تک اس زمین کو ہموار نہیں کریں گے، اس میں سے پتھروں کو، اس میں سے جڑی بوٹیوں کو نہیں نکالیں گے، تب تک اچھی فصل نہیں ملے گی۔ اسی طرح جب تک اس دل کی زمین سے غلاظتوں کو، گناہوں کی غلاظتوں کو دور نہیں کریں گے تو اہل بیت کی محبت کی طہارت شامل نہیں ہو سکتی۔ تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کیا نہ کریں کہ جس سے یہ دل مائل ہو۔ تو پہلا جواب اس میں یہ ہے کہ گناہ نہ کریں۔ مولانا صاحب اتنی آپ نے تقریر کر کے ایک ہی لفظ میں ساری بات کر دی جو ہم سے ہوتی نہیں ہے۔ گناہ نہ کریں، بات ہی ختم ہو گئی۔ اگر اتنا ہی آسان تھا تو پھر تو مسئلہ ہی حل تھا۔ گناہ نہ کریں، گناہ تو انسان ہے تو گناہ کرتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ آپ کا یا میرا، میں بھی اس سے مبرہ نہیں ہوں، ہر انسان اسی میں مبتلا ہے۔ ہر انسان، میں نے کہا قرآن کہہ رہے نفس امارہ، مقام یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ نہ کرے، وہ ملائکہ ہیں۔ مقام یہ ہے کہ انسان گناہ کرے اور اس پہ سچی توبہ کرے، اس کو سمجھے، ندامت کا اظہار کرے اور پھر توبہ کرے تو پھر حر کا مقام پائے۔ تو اسی لیے ہمارے پاس تاریخوں میں ملتا ہے، چونکہ ہم نے موضوع میں بھی یہ کہا کہ ہم تزکیہ نفس کو خاص طور سے کربلا سے مربوط کرتے ہیں۔ تو کربلا کی مرکزی ترین ہستی آقا سرکار سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین کے پاس ایک بندہ آیا، ایک شخص آیا، اور اس نے آ کر یہی سوال پوچھا، اور بڑی وضاحت سے، بڑی اچھے طریقے سے، کیونکہ اصل مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اپنی خطا کو، اپنی بیماری کو سمجھے۔ جب تک انسان اپنی بیماری کو نہیں سمجھتا تب تک اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ جب تک مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے نفس میں کتنی غلاظتیں پائی جاتی ہیں، تب تک میں ان غلاظتوں سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ تو بہرحال یہ شخص جو اپنی مشکل کو جانتا تھا، سرکار سید الشہداء کے پاس آیا اور آ کے سوال پوچھا۔ روایت میں آیا، روی ان الحسین ابن علی جاء رجل وقال انا رجل عاص ولا اصبر عن المعصیہ، کہ مولا میں ایک گنہگار آدمی ہوں۔ بہرحال اعتراف گناہ اللہ کے حضور اور اللہ کے نمائندے کے حضور یہ بہت زیادہ مطلوب ہے۔ انسان کو دوسرے انسانوں کے سامنے اپنے گناہ کو عیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تواضع اور چیز ہے، گناہوں کو عیاں کرنا یا رسوا کرنا اور چیز ہے۔ رسوائی اور خضوع صرف اللہ کے حضور میں ہے یا اس کے حقیقی نمائندوں کے حضور میں۔ جتنا بھی بوجھ انسان کے اوپر کیوں نہ ہو گناہوں کا،
انسان کو اللہ نے ایسا حل دیا ہے، کیونکہ یہ مکتب اور مذہب وہ ہے کہ جو انسان کو سجدے کی ترغیب کرتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بتاتا ہے کہ جب تم اپنی پیشانی کو سب سے پست ترین چیز پہ رکھو گے، اس سب سے بلند کے حضور تو وہ تمہیں بلند کر دے گا۔ یہ وہ مذہب نہیں ہے کہ جا کے کھڑکی کے پیچھے اعتراف کر لیا اور پھر کچھ رقم دے دی اور پھر گناہوں سے چھٹکارا مل گیا، انسان دنیا کے سامنے بھی خوار اور خدا کے سامنے بھی رسوا۔ اللہ نے بڑا اچھا طریقہ ہمیں دیا۔ جا سکتے ہو حرم بیت اللہ میں جاؤ، نہیں جا سکتے ائمہ کے حضور میں جاؤ، نہیں جا سکتے تو یہاں بیٹھ کے تو انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا پڑھ سکتے ہو نا، کہ ہم آپ کی طرف متوجہ ہوئے، ہم آپ کی شفاعت چاہتے ہیں، آپ سے توسل کرتے ہیں، اور پھر سجدے میں جا کے توبہ کرو۔ تو بہرحال یہ شخص بڑے صحیح در پر آیا اور آ کر اس نے اعتراف کیا کہ مولا میں بہت گنہگار ہوں اور ایک بڑا مسئلہ میرے ساتھ درپیش ہے۔ کیا؟ وہ یہ کہ میں اپنے آپ کو گناہ سے نہیں بچا سکتا۔ میں آپ کے متعلق تو نہیں کہہ سکتا آج میرا سب سے بڑا شاید مسئلہ یہی ہو۔ تو اس نے مولا سے پوچھا اور مولا نے جواب دیا، انا رجل عاص، میں گنہگار ہوں، ولا اصبر علی المعصیہ، اور میں گناہوں سے بچ نہیں پاتا کچھ بھی کرنا۔ فعظنی بموعظۃ، یہ سب سے بڑی کامیابی کی دلیل ہے کہ انسان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اس کی امید کی کرن نہیں بجھنی چاہیے۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ نا امید اور مایوس نہ ہو، کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کیا ہو، بلکہ وہ اہل بیت کے در پہ آ کے ان سے موعظہ حاصل کرے۔ یہ مجلسیں اور کیا ہیں؟ میں نے پہلے بھی کہا یہ موعظہ ہیں۔ جب آ کے ذکر حسین سنتے ہیں، جب ذکر اہل بیت سنتے ہیں، انہی کی بتائی ہوئی حدیثوں کو سنتے ہیں، اللہ کی کتاب کی آیتوں کو سنتے ہیں، تو یہ ہمارے دلوں سے زنگ کو صاف کرتا ہے۔ موعظہ انسان کو اس طرح سے زندگی دیتا ہے جیسے خوراک بدن کو دیتی ہے۔ سننا، موعظہ، اچھی گفتگو کو سننا، یہ ائمہ کی سیرت ہے۔ انہوں نے بار بار لوگوں سے کہا اس موعظے کو آ کے سنو۔ تو لفظ ہیں اس روایت کے کہ اس شخص نے آ کے کہا، اس شرمایا تو ہوگا لیکن مایوس نہیں تھا۔ بعض اوقات ہم مایوس، میں نے مجلس میں جا کے کیا کرنا، میں تو برا آدمی ہوں، میری تو سننی بھی نہیں انہوں نے، میں پیچھے ہی ٹھیک ہوں، میں نہیں جاتا۔ نہیں، جتنا بھی گناہ کیوں نہ کیا ہو، یہ تو کریموں کی بارگاہ ہے، یہ تو ان کی بارگاہ ہے جو انسان کی حیثیت کو نہیں دیکھتے بلکہ اپنے مقام کو دیکھتے ہیں، انسان کی پستی کو نہیں دیکھتے، اپنی معراج کو دیکھتے ہیں، انسان کے فقر کو نہیں دیکھتے، اللہ کی غنا کو دیکھتے ہیں۔ تو وہ شخص آیا، فعظنی، مجھے موعظہ کیجیے، بموعظۃ، مجھے ایک موعظہ کیجیے، موعظہ نصیحت کیجیے، مجھے کچھ بتائیے۔ فقال، مولا نے کہا اچھا تمہارا مسئلہ ہے تو میں تمہارے مسئلے کا حل پیش کرتا ہوں۔ افعل 5 اشیاء واذنب ما شئت، 5 چیزیں کرو اور جتنا جی بھر کے دل چاہتا ہے گناہ کرو۔ اب بعض روایتوں میں یہ متن بھی ملتا ہے، یا علماء نے اس کی تفسیر اس طرح سے بھی کی کہ ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز بھی کر لو اور پھر جتنا مرضی گناہ کرو۔ بہرحال ایک امید کی کرن تو بڑھ گئی نا کہ اب تو آزادی ملنے والی ہے، ایک چیز کر لیں گے پھر باقی ساری آزاد ہو جائیں گے۔ جتنے مولا کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز کر لو اور پھر جتنے مرضی گناہ کر لو۔ بسم اللہ مولا، ضرور ارشاد فرمائیے، ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ ایک چیز کا کیا مسئلہ ہے، 2 کر لیں گے، اب بتائیے تو صحیح، پھر گناہ کی اجازت ملے۔ تو فرمایا فاول ذلک، پہلی چیز ان میں سے، لا تأکل رزق اللہ واذنب ما شئت، اللہ کے رزق میں سے نہ کھاؤ اور جو مرضی گناہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اب شاید ایک طرح سے تو آسان بندے کو محسوس ہو کہ میں اللہ کا رزق تھوڑی کھا رہا ہوں، میں تو ویگمن سے ڈبل روٹی لے کر آیا ہوں، میں تو اپنی کمائی سے کما رہا ہوں، یہ کوئی اللہ کا رزق تھوڑی ہے۔ نہیں، اللہ کا رزق کہاں سے آیا؟ یہ ڈبل روٹی گندم سے آئی، آٹے سے آئی، آٹا گندم سے آیا، گندم زمین سے آئی۔ زمین سے کس نے نکالی؟ وہ بیج جو مردہ ہو جاتا ہے، جو بیج
کچھ حقیقت نہیں رکھتا سوائے دانے کے، یہ اسی کی ذات ہے کہ جو اس بیج میں ایسی جان ڈالتی ہے کہ یہی بیج تناور درخت بن جاتا ہے۔ اسی ایک بیج سے سینکڑوں خوشے اور سینکڑوں بالیاں نکلتی ہیں اور ان پہ سینکڑوں دانے نکلتے ہیں۔ وہی دانے اسی کی دی ہوئی عطا سے، اسی کے بنائے سورج سے، اسی کے برسائے پانی سے، اسی کی چلائی ہواؤں سے رزق پاتے ہیں۔ اب وہ رزق انسان کی خوراک بنتا ہے۔ بار الہ کہاں جائیں تیرا رزق چھوڑ کے؟ کہیں سے رزق حاصل نہیں ہو سکتا۔ پہلی چیز، لا تأکل رزق اللہ واذنب ما شئت۔ نہیں مولا یہ تو تھوڑی سی مشکل تھی، کوئی آسان چیز بتائیں۔ چلو دوسری سن لو، اخرج من ولایت اللہ واذنب ما شئت۔ اللہ کی ولایت میں سے نکل جاؤ اور پھر جتنے مرضی گناہ کر لو۔ اب بڑی مشکل صورتحال یہاں پر آ گئی۔ کہاں جائے انسان؟ کس جگہ جائے جہاں پر اللہ کی ولایت نہیں ہے، اللہ کی حکومت نہیں ہے؟ اس دنیا میں تو کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ دنیا میں انسان ایک ملک پسند نہیں آیا تو دوسرے ملک میں چلا گیا۔ اب تو ویسے صدر صاحب جو ایسے نظام یہاں پر لگا رہے ہیں کہ اب بہت سے لوگ مرضی سے آ بھی نہیں سک پا رہے، لیکن بہرحال ایک نظام تو ہے کہ اگر آپ کسی جگہ پر جانا چاہتے ہیں آپ چلے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کی ولایت ایسی نہیں ہے۔ آپ کو صدر نہیں پسند آیا آپ نے ملک بدل لیا۔ اب اگر اللہ کا قانون پسند نہیں آیا تو بدل لیجئے ملک۔ اللہ نے کہا گناہ نہیں کرنا، اللہ نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، اللہ نے کہا غیبت نہیں کرنی، اللہ نے کہا چوری نہیں کرنی، اللہ نے کہا ہمسائے کے حق کو غصب نہیں کرنا، والدین سے برا سلوک نہیں کرنا۔ نہیں پسند آیا تو نکل جو اللہ کے ملک سے۔ کیوں؟ ملک کا تو قانون ہے، ولایت ملک، ولایت کا تو قانون ہے۔ اب آپ امریکہ میں رہتے ہیں، کل پاکستان چلے جائیں، ہندوستان چلے جائیں، اب کہیں میں تو رائٹ سائڈ پہ ڈرائیو کروں گا، میں تو عادی ہوں، میرے پاس تو لائسنس بھی ورجینیا کا ہے، وہ کہیں گے واپس امریکہ جاؤ۔ یہاں پر رہنا ہے تو لیفٹ سائڈ پہ چلانی پڑے گی۔ قانون ہے ملک کا، ولایت کا قانون ہے، جس ولایت میں رہنا ہے اس قانون کو پھر ماننا بھی ہے۔ تو مولا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی ولایت سے باہر نکل جاؤ اور پھر اس کے قانون سے آزاد ہو جاؤ۔ کہا نہیں مولا یہ بھی سخت ہے۔ تیسری بتائیں، اطلب موضع اللہ یراک اللہ واذنب ما شئت۔ اچھا ٹھیک ہے، تم نے کھانا اللہ کا ہی ہے، اللہ کا رزق کھاؤ، تم نے اللہ کی ولایت میں رہنا، کہیں جا نہیں سکتے تو بے شک تم یہیں پر رہو اور گناہ کرتے جاؤ، لیکن یہ تیسری چیز کا خیال رکھ لو۔ وہ کیا مولا؟ ہاں ایسی جگہ ڈھونڈ لو جہاں پر اللہ تمہیں نہ دیکھ رہا ہو۔ اطلب موضع اللہ یراک لا یراک اللہ واذنب ما شئت۔ کون سی جگہ ہے؟ وہ جو 7 سمندروں کی گہرائی میں پتھر کے چھپے سینے میں بیٹھے موجود یا کیڑے کو رزق دے رہا ہے، تو وہ کہاں کہاں نہیں دیکھ رہا ہوگا؟ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ ہم غافل ہیں، ہم نہیں دیکھ پاتے، ہم نہیں دیکھتے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ تو ہمیں ہر دم دیکھ رہا ہے۔ اس لیے کہ جب انسان اپنے اس پردے کو ہٹا دے کہ جس سے وہ اپنے خالق کو نہیں دیکھ پاتا، تو پھر انسان کی سمجھ میں وہ بات آئے گی کہ جو صاحب منبر سلونی کہے کہ میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہ ہو۔ مولا علی سمجھ میں آنے والی ذات نہیں ہے۔ میں اس خدا کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں نے دیکھا نہ ہو۔ ان آنکھوں سے نہیں دیکھا، بصیرت کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بصیرت کی آنکھیں کھولنی پڑیں گی، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اور اگر یہ صرف واقعا جس طرح امام نے فرمایا ان میں سے ایک چیز بھی کر لے، انسان صرف اسی کو سمجھ لے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، یہاں سے نکلتے ہیں پہلے لیفٹ پہ ریڈ لائٹ ہے، کیوں نہیں اس کو کراس کرتے؟ ایک تو خطرہ ایکسیڈنٹ کا ہے، اللہ سب کو بچائے، دوسرا خطرہ یہ ہے کہ کیمرہ لگا ہوا، تیسرا خطرہ یہ ہے کہ پیچھے کاپ چھپا ہوا بیٹھا۔ اگر پتہ لگ جائے کہ نہ کیمرہ ہے نہ کاپ پکڑنے والا ہے تو بہت سے لوگ گزر جائیں گے۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیونکہ سمجھتے ہیں کوئی دیکھ رہا ہے، اسی لیے آگے نہیں بڑھتے۔ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ جب وہ یہ سمجھ لے کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ محتاط ہو جاتا ہے۔ ہم سب یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس بات کا ادراک نہیں کرتے۔
اس لیے قرآن مجید کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ، کہ جو چاہے جی میں آئے کرو، جو عمل اچھا کرنا ہے برا کرنا ہے کرو، لیکن یاد رکھنا کیوں ہم میں سے بہت سے لوگ ایسا کام جو اچھا نہیں ہوتا تنہائی میں کر لیتے ہیں، اپنی اولاد کے سامنے نہیں کرتے، اپنی بیویوں کے سامنے نہیں کرتے، اپنے بچوں کے سامنے نہیں کرتے، کسی اور کے سامنے نہیں کرتے۔ مثال شاید بہت اچھی نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ اگر سگریٹ نوشی کے عادی ہیں تو کوشش کرتے ہیں، اور کرنی بھی چاہیے، اول تو سگریٹ نوشی کرنی نہیں چاہیے، لیکن اگر کرتے بھی ہیں کچھ لوگ تو اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ اولاد نہ دیکھے، ماں باپ نہ دیکھے، کتنا بھی انسان بڑا، اور یہ احترام کم از کم باقی رہنا چاہیے کہ انسان میں یہ حرمت ہو، کیونکہ چھوٹی چھوٹی حرمتیں باعث بنتی ہیں کہ انسان اس اصلی حرمت کی طرف بھی پلٹے، کہ وہ باپ جو مجھے شاید کچھ تھوڑی سی غذا اور کچھ تھوڑی سی تربیت کر رہا ہے، اس کی حرمت اتنی ہے کہ میں کوئی برا کام اس کے سامنے نہیں کرتا، تو وہ خالق جو دم بدم مجھے زندگی دے رہا ہے اس کا حجاب کیوں نہیں ہے، اس کی حرمت کیوں نہیں ہے؟ ایک دن انسان اس بات کو سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ تو انسان کی خاصیت یہ ہے کہ جب وہ محسوس کر رہا ہو کوئی نہیں دیکھ رہا تو پھر وہ برائی کر لیتا ہے، اور اگر کوئی دیکھ رہا ہو تو وہ برائی نہیں کرتا۔ تو اسی لیے قرآن مجید نے عجیب نقطے کی طرف اشارہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف اس آیت کو آج اگر آپ ذہنوں میں بٹھا لیں، میں ذہنوں میں بٹھا لوں، تو ہماری زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ وہ کیا؟ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ، کہ یاد رکھو جو مرضی عمل کرو، اچھا یا برا، اللہ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے، اور صرف اللہ نہیں دیکھ رہا، وَرَسُولَهُ، اور اس کا وہ رسول دیکھ رہا ہے، والمؤمنون، اور وہ خاص مؤمنین دیکھ رہے ہیں۔ تو اہل بیت، اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا کہ وہ اہل بیت جن کی شفاعت کے ہم متمنی ہیں، وہ رسول جس کی شفاعت کا ہم روز قیامت خیال اور سہارا رکھتے ہیں، ہمارے ہر عمل کو وہ دیکھ رہے ہیں۔ اسی لیے روایتوں میں آیا ہے کہ ہر ہفتے کے آخر میں ہم سب کے اعمال کو ہمارے زمانے کے امام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور ہم جو صبح و شب الاجل الاجل کے نعرے لگاتے ہیں، لیکن ہمارا عمل، ہمارا دفتر جب ہمارے زمانے کے امام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ آنسوؤں سے روتے ہیں۔ کتنا شرمندہ ہوتے ہیں ہم۔ کیا کبھی ہمارا امام ہمارے سامنے بیٹھا ہو، جب ہم اپنے اولاد کے سامنے، اپنے والدین کے سامنے، عالم دین کے سامنے برا کام نہیں کرتے، تو کیا امام کے سامنے کوئی برا کام کریں گے؟ تو پھر کہاں چلے جاتے ہیں ہمارے خیالات کے امام جو ہر دم ہم پر ناظر ہے، ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے، ہر وقت ہمارے عمل کو مشاہدہ کر رہا ہے؟ تو کیوں شرمندگی محسوس نہیں کرتے؟ کیوں اس اللہ سے جو ہر چیز پہ ہمارا شاہد ہے، کیوں اس نبی سے جو ہمارے ہر اچھے برے عمل کو دیکھ رہا ہے، کیوں شرم نہیں کھاتے؟ تو مولا سرکار سید الشہداء نے کہا اطلب موضع لا یراک اللہ واذنب ما شئت۔ تیسرا ایسا کام ہے کہ ایسی جگہ ڈھونڈ لو جہاں پر تمہیں کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اللہ نہ دیکھ رہا ہو، وہاں جا کے گناہ کرو۔ کہا سرکار یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ امید کا دامن اس شخص نے بھی نہیں چھوڑا کہ اب 5 کی 5 سن کے جاؤں گا، شاید کوئی ایک ایسی مل جائے کہ اس کے بعد چھٹی مل جائے۔ پھر کہا چوتھا والرابع اذا جاء ملک الموت لیقبض روحک فادفعه عن نفسک واذنب ما شئت۔ جب موت کا فرشتہ حضرت عزرائیل سامنے آئے گا جان لینے کے لیے، قبض کرنے کے لیے، اگر یہ اختیار رکھتے ہو کہ اس کو دور کر دو، اسے کو نہیں میں نے نہیں مرنا، تو پھر دنیا میں جتنے گناہ کرنے ہیں کر لو۔ اللہ اکبر! کیسی چیز کی طرف امام نے اشارہ کر دیا کہ انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی کسی رتبے پہ، کسی منصب پہ کیوں نہ پہنچ جائے، دنیا ساری خرید لے، لیکن ایک چیز سے فرار ممکن نہیں، موت۔ کسی شخص کو فرار ممکن نہیں، چاہے وہ بڑے سے بڑا سلطان کیوں نہ ہو۔ مولا مشکل کشا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلم ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو موت سے فرار ممکن ہوتا تو وہ سلیمان، نبی سلیمان، کہ جن کی حکومت
چرند پر تھی، پرند پر تھی، پہاڑوں پر تھی، زمینوں پر تھی، دنیا جنوں پر تھی، انسانوں پر تھی، دنیا ساری ان کے لیے تسخیر کر دی گئی۔ لیکن جب وقت آخر آیا، آپ کا سنا ہوا واقعہ ہوگا، واقعے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ وہ کام جو تعمیر مسجد کی یا محل کی جس کی بھی تعمیر ہو رہی تھی، اس تعمیر کے دوران جب اپنی عصا پہ سہارا دے کے اس کی تعمیر کو دیکھ رہے ہیں تو اس دوران موت واقع، اس دوران ملک الموت آ گیا۔ اور ملک الموت نے جب روح کو قبض کیا ہے تو اس عظیم ترین نبی کو کہ جس کی ہواؤں پر حکومت ہے، تخت بلقیس، قرآن اشارہ کرتا ہے کہ ہواؤں پر، جنوں پر، چرند پر، پرندوں پر، ہر زبان بولتے ہیں۔ ملکہ سبا کا واقعہ اور بھی آسمانی کتابوں میں آیا ہے۔ وہ نبی اتنی مہلت نہیں ملی کہ اپنے اس عصا سے اس منظر کو مشاہدہ کرتے ہوئے چھوڑ کے آ کر بستر پر لیٹ جائیں۔ اور پھر بہرحال جب وہ چیونٹیوں نے یا دیمک نے اس عصا کو کھا لیا تو کچھ عرصے بعد جناب سلیمان اس عصا سے گرے۔ حکمت اللہ کی اس میں تھی کہ کام کرتے رہے، مصروف رہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس موت پہ ایسے نبی کو بھی اختیار نہیں۔ یہاں حضرت نوح سے متعلق کہا جاتا ہے، کتنی زندگی کی قرآن کی آیت ہے تبلیغ کے متعلق، زندگی تاریخوں میں آئی ہے، قرآن مجید میں واضح ذکر نہیں ہے کہ 2500 سال حضرت نوح کی زندگی، 2500 سال قرآن کہتا ہے کہ 950 سال تو وہ کار نبوت کرتے رہے، بعثت پہ رہے اس قوم میں۔ تو جب ملک الموت آیا، اور واقعاً انسان کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ اتنی لمبی عمر پانے والا ملک الموت جب آیا تو حضرت نوح حیران ہو کر پوچھ رہے ہیں میرے الفاظ میں، بھیا اتنی جلدی؟ ابھی تو آئے تھے۔ پوچھا کیا ماجرا ہے، ابھی کچھ تو جینے دو۔ تو کہا اللہ کے نبی بہت جی لیا، اور پھر مثال دی، کہا آخری امت آنے والی ہے جہاں کے جس وقت کے لوگوں کی عمریں بہت مختصر ہوں گی، اور شاید کچھ تاریخوں میں، کچھ روایتوں میں 60-70 کا عدد ملتا ہے کہ 70 کے قریب مثال کے طور پہ ان لوگوں کی عمریں ہوں گی۔ حضرت نوح نے کیا جواب دیا؟ حضرت نوح نے کہا بس اتنی سی عمر؟ اگر مجھے اللہ نے اتنی عمر دی ہوتی تو میں سجدے سے ہی سر نہ اٹھاتا۔ اتنی مختصر مدت تو صرف ایک سجدے کے لیے بنی ہے۔ عبادت کی اہمیت دیکھیں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ عمر دی ہے۔ اس نے ہمیں 10 سال، 20 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، ہر آنے والا دن، ہر وہ دن جو انسان اس زندگی میں جی رہا ہے، یہ صرف ایک مقصد کے لیے ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے ذکر میں انسان مشغول رہے۔ اور بہرحال یعنی مراد وہ لٹرل سینس نہیں ہے، وہ ظاہری بات نہیں ہے کہ سجدہ انسان تربت پہ سجدہ رکھے۔ مثال اس لیے ہے کہ انسان دائماً ذکر اللہ میں رہے۔ اگر وہ کار چلا رہا ہے تو بھی یاد خدا میں رہے تو وہ عبادت بن جائے گی۔ اگر وہ اسکول جا رہا ہے تو بھی یاد خدا میں رہے تو وہ عبادت بن جائے گی۔ وہ کام کر رہا ہے تو وہ بھی عبادت بن جائے گی۔ تو پھر کہا کہ یہ انسان اگر اختیار رکھتا ہو، کوئی شخص اختیار نہیں رکھتا، لیکن پھر ایک دفعہ مجھے کہنے دیجئے کہ اگر کسی کو عظمت مصطفیٰ دیکھنی ہے تو وہ ہستی کہ جس کے دروازے پر بھی آ کے ملک الموت اجازت مانگے۔ عظمت در سیدہ کو سمجھیں کہ وہ ملک الموت جو کسی کو ایک لمحہ، قرآن کہتا ہے لا یستقدم ولا یستاخر، ایک لمحہ بھی ہمارے کہنے کا ہے۔ جو وقت مقرر ہے وہ وقت مقرر ہے۔ وہ واقعہ وہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے، مختصر سنا دوں، شاید آپ میں سے اکثر نے سنا ہو بچوں کے لیے، کہ بیٹھا تھا امام کی خدمت میں، کہتا وہ بندہ سامنے مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، بڑے عجیب طریقے سے گھور رہا ہے، خوف آ رہا ہے، معصوم کی خدمت میں بیٹھا ہے، مجھے خوف آ رہا ہے اس بندے سے، مولا بندہ عجیب طریقے سے دیکھ رہا ہے، مجھے ایسا کیجئے کہ دور بھیج دیجیے، میں اس سے بچنا چاہتا ہوں۔ اچھا تمہاری یہ رضا ہے؟ کائنات پہ امر رکھتے ہیں نا، کیونکہ ولی الامر ہیں، اصل تو ولی الامر یہ ہیں، تسخیر کرتے ہیں کائنات کو۔
کہا اچھا اگر تمہیں اس شخص سے خوف آ رہا ہے، اپنی مرضی سے کہیں جانا چاہتے ہو، تو پہنچا دیا دور جزیرے میں۔ اب جب پہنچا بعد میں دیکھا وہی شخص وہاں پہلے سے موجود۔ ہاں جی، وقت آ گیا، چلے اللہ کے پاس۔ کون؟ ملک الموت۔ کہ میں تو وہاں سے آیا تھا۔ کہتے میں وہاں بیٹھا اس لیے تمہیں دیکھ رہا تھا اس طرح سے کہ مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس وقت میں اس بندے کی روح کو قبض کرنا ہے اس مقام پہ جس پہ تم اب موجود ہو، جو بعید ترین دور ترین مقام ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ تم کس طرح سے اس مقام پر جاؤ گے اور میں تمہاری روح قبض کروں گا۔ تم نے خود معصوم سے کہہ کے یہاں آنے کی خواہش ظاہر کی۔ یہ اللہ کا نظام، یعنی انسان موت سے فرار ہونا چاہتا ہے تو موت کے منہ میں پہنچ جاتا ہے۔ انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے فرار نہیں ممکن، ہر صورت میں آنی ہے، تیار رہے۔ تو پھر کہا چوتھی یہ کہ جب ملک الموت آئے اس کو پیچھے کر دو، نہیں ہو سکتا۔ مولا آخری چیز بتا دے شاید وہ سمجھ آ جائے۔ کہا والخامس اذا ادخلک مالک فی النار فلا تدخل فی النار واذنب ما شئت۔ اچھا رزق نہیں تم چھوڑ سکتے، چلو کھا لو رزق اور گناہ جتنے مرضی کرو۔ تم اللہ کی زمین پر بھی رہنا چاہتے ہو اور گناہ کرنا چاہتے ہو، کرتے چلے جاؤ۔ اچھا تم کوئی جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر اللہ تمہیں نہ دیکھ رہا ہو، تم ہر جگہ کرتے چلے جاؤ، گناہ کرتے چلے جاؤ۔ اسی طرح جب ملک الموت آ جائے اس کو بھی پیچھے کر دینا، لیکن یاد رکھنا کہ جب اب ملک نہیں کہا، اب مالک کہا ہے کہ جب تمہارا مالک تمہیں تمہارے اس گناہوں کی وجہ سے جہنم کی آگ میں داخل کرے تو پھر کہہ دینا اب میں اس آگ میں داخل نہیں ہوتا۔ اگر اس چیز کی قدرت رکھتے ہو تو جتنے گناہ چاہو کر لو۔ اللہ اکبر۔ اور وہ آگ کون سی؟ نار اللہ الحطمہ، بار بار التی تطلع علی الافئدہ، کہ جو دلوں کو جلا دینے والی ہے۔ اور حاویہ، بہرحال موضوع میرا نہیں ہے آج، اس سے زیادہ ڈرانا بھی مقصد نہیں ہے انشاءاللہ۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ بہرحال آپ کا حسن سماعت بھی ہے اور آپ لوگوں کے ہمیشہ یعنی حوصلہ افزا جو فیڈ بیکس ہیں ان کی وجہ سے بھی، اور اپنی ذمہ داری بھی، نہ بھی پسند آئیں گے تو بھی مجھے تو یہی بتانا ہے اہل بیت کا جو درس ہے، تاکہ ہم سب راہ راست پہ سید الشہداء کی بارگاہ میں سے آئیں۔ تو اب اس نفس کو جو نفس امارۃ بالسوء ہے، صرف ایک طریقے سے قابو کیا جا سکتا ہے، جو ہر وقت گناہ کا اصرار کر رہا ہے۔ اب اس کی سب سے پہلی ممارست، سب سے پہلی اس کی کوشش کہ اب وہ نفس جس چیز کا تقاضا کرتا ہے اللہ کی خوشی کی خاطر اس نفس کی انسان اطاعت نہ کرے، مخالفت کرے۔ نفس چاہتا ہے آسانی، انسان اس کو سختی میں مبتلا کرے۔ نفس چاہتا ہے انسان اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، آگے بڑھ کر انسان خرچ کرے اس نفس کو مارنے کے لیے، کیونکہ یہ پہلی منزل ہے۔ میں نے آپ سے کہا نفس کی کئی منزلیں آنے والی ہیں۔ نفس لوامہ آنا ہے، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ۔ پہلے مرحلے پہ انسان کو وہ جو حیوانی نفس ہے، جو حیوانی خواہشات اور نفسانی خواہشات کی طرف اشارہ کرتا ہے، تو ہر وہ چیز جس پہ انسان کا نفس اس کو حکم کرے اس سے انسان بچے۔ اب قرآن میں مزہ نہیں آتا، انسان اپنے نفس کو مجبور کرے، شاید پہلے دن نہ آئے گا، شاید دوسرے دن نہ آئے گا، چھوڑنا نہیں، تیسرے دن شاید نہیں آئے گا، لیکن اب آہستہ آہستہ اس نفس کو یہ سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ اب مجھے اس غبار کو دھونا ہے۔ ذکر اہل بیت میں آنسو نہیں آتے، کہا کہ نہیں آتے کوئی بات نہیں، ایک آنسو بہا لو، نہیں آتے رونے کی شکل بنا لو، وہ تو مشکل نہیں ہے، وہ بھی نہیں کر سکتے، سر پہ ہاتھ رکھو، اپنے دل کو محزون کرو، آخر تو وہ قسی قلب جو ہے وہ سخت دل نرم ہو جائے گا۔ اپنے آپ کو مجبور کرو، اپنے آپ کو بعض چیزوں میں نفس کی مخالفت پہلا مرحلہ ہے۔ ہم بعض اوقات بچوں سے بھی کہتے ہیں نو ٹیک اٹ ایزی، آسان رہنے دیں، نہیں بچے وہاں جا کے پسند نہیں کریں گے، نہیں کچھ چیزوں میں ان کو یہ بتانا ہے۔ انسان کا نفس تو آرام پسند ہے، کبھی بھی اچھائی کی طرف نہیں آئے گا، کیونکہ شیطان کا وسوسہ نہ صرف یہ کہ بہت مضبوط ہے بلکہ بڑا مزے کا ہے۔ جتنی مزے کی نیند فجر کے وقت آئے گی وہ کسی اور وقت میں نہیں آئے گی، جتنا اچھا کھانا روزہ چھوڑ کے لگے گا کسی اور وقت میں نہیں لگے گا۔
یہ شیطان کا حربہ ہے. اور ہمارا کیا ہدف ہونا چاہیے کہ اس موقع پہ نفس کو اس کی لذت سے محروم کیا جائے. چاہے کتنی بھی بڑی قربانی، یہ کھانا پینا، نیند، آرام، سردی گرمی، تو یہ قربانی نہیں ہے. ہم تو اس در سے وابستہ ہیں کہ جنہیں اگر اللہ کی راہ میں اپنی اولاد دینی پڑی تو انہوں نے اس پہ بھی دریغ نہ کیا، اور ان کے لیے اپنے نفس کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. اور آج اس شہزادی کا، اس آقازادی کا، اس دختر حیدر کرار کا ذکر کرنا ہے کہ جس نے نہ صرف یہ کہ اپنے جگر گوشے سید الشہداء کی راہ میں دے دیے، بلکہ افسوس تو دور کی بات، تاریخ میں کسی مورخ نے نہیں لکھا کہ جناب زینب نے اون و محمد کے لیے آنسو بہائے. بس عزادارو، جناب زینب کا بڑا مقام ہے. وہ ہستی کہ جس کے متعلق تاریخ میں جملے ملتے ہیں. آقا سید الشہداء روز عاشورہ جب وصیتیں کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں یا اختا لا تنسینی فی نافلۃ اللیل. اے میری بہن، کب کہہ رہے ہیں؟ روز عاشورہ، کہ مجھے اپنی نماز شب میں مت بھولنا. مولا، دنیا اجڑ رہی ہے، اولاد اجڑ گئی ہے. وہ یزید کے ظلم، وہ عمر سعد، وہ ابن زیاد، وہ شام غریبہ، لیکن مولا اہمیت بتانا چاہ رہے ہیں کہ نماز کی کیا اہمیت ہے. مقام زینب بتانا چاہتے ہیں، جمال زینب بتانا چاہتے ہیں، جلال زینب بتانا چاہتے ہیں، عظمت زینب بتانا چاہتے ہیں کہ آ کے دیکھو کہ کس طرح سے وہ جو نفس مطمئنہ کی منزلوں پر فائز ہوئے، کس طرح سے اپنے نفسوں کو اللہ کے حضور پیش کیا. بس عزادارو، شب عاشور تاریخ میں ملتا ہے کہ ہر بی بی اپنی اپنی قربانی کو اپنے سامنے خیمے میں لیے تیار کر رہی ہے. جناب زینب بھی اون و محمد کو سامنے بٹھائے ان سے گفتگو کر رہے. بیٹا اون و محمد، یاد ہے نا آپ نے پہلی محرم کو سنا کہ جب مکہ چھوڑ رہی تھی تو سرکار سید الشہداء نے کہا جا کر عبداللہ سے اجازت لے کر آئیے جو بیماری کے باعث نہیں آئے. عبداللہ نے کہا تھا کہ اگر جنگ ہو گئی تو میرے بچوں کو حسین سے پہلے قربان کر دینا. ماں یاد دلا رہی ہے، بچوں یاد ہے نا؟ ہاں والدہ گرامی، مادر گرامی یاد ہے. اگر موقع ملا تو ہم سب سے پہلے اپنی قربانی دیں گے. کہا ہاں ہاں یاد رکھنا، فقط قربانی نہیں دینی ہے، تمہیں اپنے باپ کی کمی کو پورا کرنا ہے. بس عزادارو، شب عاشور گزری، روز عاشور آیا. اب ایک ایک کر کے بنی ہاشم کے جوانوں نے جانا شروع کیا. جو جاتا ہے جناب زینب سرکار سید الشہداء کے سامنے آ کے کھڑی ہوتی، بھیا اون و محمد کو اجازت دے. آقا بڑی حسرت سے کہتے ہیں کیسے زینب تمہارے جگر گوشوں کو اجازت دے دو؟ پہلے اکبر جائے گا، پہلے قاسم جائے گا. بس عزادارو ایک ایک کر کے چلے گئے. کچھ تاریخوں میں ملتا ہے جو آخری چند جوانان بنی ہاشم تھے ان میں اون و محمد. اب ایک دفعہ جناب زینب کو اجازت ملی، اون و محمد کو تیار کیا. مقاتل میں ملتا ہے کہ بڑی خوبصورتی سے جناب زینب نے اپنے بچوں کو تیار کیا، شمشیر آویزاں کی، امامہ پہنایا. ایک کو دادا جعفر طیار اور ایک کو نانا حیدر کرار کا امامہ پہنایا. بس عزادارو، جب یہ تیار کر کے یہ شان سے نکلے ہیں نا دونوں شہزادے، جب میدان کی طرف بڑھے ہیں، اگرچہ جوان ہیں، فقط جوان نہیں ہیں بلکہ 3 دن کے پیاسے بھی ہیں، لیکن جب میدان کی طرف جھپٹے ہیں نا تو ان شہزادوں نے ایسی جنگ کی کہ ہر ایک کے منہ سے یہ نکلا کہ جیسے حیدر کرار لڑ رہے ہوں. بس عزادارو، ایک نے حیدر کرار کی جنگ کو یاد کرایا، ایک نے جعفر طیار کی بہادری کے جوہر دکھائے. اب دونوں بیٹے، دونوں بھائی لڑ رہے ہیں کہ اسی اثناء میں کسی ظالم نے
گھیر کے دھوکے سے چھوٹے بھائی کو مار دیا. چھوٹا بھائی زین اسب سے زین فرس سے زمین کربلا پہ آیا, بڑے بھائی کو آواز دی. بڑے بھائی نے آواز دی بھیا پریشان مت ہونا, ہم بھی آ رہے ہیں. بس اسی طرح جب بڑا بھیا بھی گیا, بڑے بھائی بھی گئے. اب جب چھوٹے کے پاس پہنچے تو ظالموں نے گھیر کر وار کیا. وار ایسا تھا کہ دوسرا بھی زمین پر آیا. ایک دفعہ ماموں کو آواز دی, وعلیکم السلام یا عماں, اے ماموں جان ہمارا سلام قبول کیجئے. سرکار سید الشہداء عقاب کی تیزی سے اونو محمد کے پاس پہنچے. اونو محمد کے پاس پہنچے, اب دونوں کو اٹھایا. تاریخ میں مقتل میں جملے ملتے ہیں, آقا نے ایک بازو میں ایک شہزادے کو, دوسرے بازو میں دوسرے شہزادے کو اب اٹھا کے مقتل کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب ملتا یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی بھی جوان مقتل میں لایا جاتا تھا نا, تو سب بیویاں مقتل کے خیمے کے دروازے پر جمع ہو جاتی تھی, اور سب سے آگے جناب زینب آگے بڑھ کر وصول کیا کرتی تھی. لیکن تاریخ نے یہ جملہ لکھا, اونو محمد کا آنا تھا, خیمے کے در پہ ہر خاتون آ گئی. نہیں آئی تو جناب زینب نہیں آئی. شاید کسی نے سوچا ہو کہ ماں ہے نا, ماں ہے تو بچوں کی شہادت کو تاب نہ لا سکی, کہیں غش کھا کے پڑی ہوگی. خیمے کے اندر گئے, دیکھا کہ خالق کے حضور میں سجدے پہ پیشانی کو رکھا. جناب زینب سجدے میں ہے. کسی نے جا کر شانہ ہلایا, بی بی اونو محمد آ گئے. ایک دفعہ حیران ہو کے کہا, کیا کہا اونو محمد آ گئے. بس بی بے چین ہوئی, بے چین ہو کے خیمے کے دروازے پہ آئی. دیکھا کہ دونوں بچے اس دنیا سے رخصت ہوئے. اب سوچا ہوگا نا, بیویوں نے کہا ہوگا اب بی کو غش آئے گا. بی کو غش نہیں آیا. بی نے دونوں بچوں کے درمیان پیشانی کو زمین پہ رکھا. ربنا تقبل منا ھذا القربان, اے بار الہ, اے اللہ میری اس قربانی کو قبول فرما. بس عزادارو زینب نے, جناب زینب نے سجدہ کیا. تاریخ میں نہیں ملتا بی نے آنسوؤں کو بہایا ہو. ایک بڑی ذمہ داری حسین دینے والے ہیں نا, بہت بڑی ذمہ داری ہے. آنکھوں سے آنسو نہ بہائے, اونو محمد پہ گریہ نہ کیا. بس عزادارو اس کے بعد شام غریبہ آئی. جناب زینب نے اونو محمد کو یاد نہ کیا. کل کا دن آیا, 11 محرم آیا. سواریوں سے بیویوں نے اپنے اپنے جوانوں پہ گرایا. زینب نے اپنے آپ کو اونو محمد پہ نہ گرایا, ام فروہ نے قاسم پہ گرایا, ام لیلہ نے علی اکبر پہ گرایا. جناب زینب اگر کہیں بھی ہے نا تو اپنے سر کٹے بھائی حسین کے پاس اونو محمد کی طرف نہ دیکھا. عزادارو کوفہ و شام کی منزلیں طے ہوتی رہی. جناب زینب نے اونو محمد پہ آنسو نہ بہائے. عزادارو دربار یزید سے رہائی ملی نا, ایک ایک سر آ رہا ہے. ام لیلہ نے بڑھ کے علی اکبر کے سر کو پکڑا. ام فروہ نے قاسم کے سر کو بوسے دیے. جناب ام کلثوم نے حضرت عباس کے سر کو پکڑا. ایک کونے میں 2 سر ہیں. کسی نے کہا شاید ان کی ماں مر گئی ہو, کہا نہیں یہ زینب ہے. زینب نے بچوں کے سروں کو نہ پکڑا. بڑی ذمہ داری ہے نا. اب اس قافلے کو لے کر بی زینب مدینہ کی طرف بڑھ رہی ہے. مدینہ پہنچ گئی, سروں کو نہیں دیکھا, آنسوؤں کو نہیں بہایا, قبر رسول پر گئی. اے بابا, اے جدہ, آپ کا حسین شہید کر دیا گیا. زینب اجڑ کے آ گئی. علی اکبر کے سینے میں برچھی لگ گئی. قاسم کے پامال ہو گئے. اپنے بچوں کا نہیں کہا, ماں کی قبر پہ گئی, بچوں کا نہیں کہا. لیکن کتنا صبر ہو. ابھی یہی عظمت صبر کی وارثہ گھر میں داخل ہوئی. شہزادی نے دروازہ کھولا, ذمہ داریاں ختم ہو گئی. 2 ننھے جائے نماز دے کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے. زینب نے پکارنا شروع کیا, اے اون, اے محمد. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. شب جمعہ حاجات کی قبولیت کی رات.
عزاداری سید الشہداء، آنکھوں میں آنسو، جتنے بھی مومنین مومنات میری بہنیں حاجتیں لے کر آئی ہیں، جناب زینب کا توسل کرتے ہوئے، سرکار سید الشہداء کا توسل کرتے ہوئے، اس قبولیت کی رات میں، شب جمعہ میں، بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ ہے اس عظیم ذکر کا، ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمارے ماں باپ کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، یہ تیرے حسین کے عزادار یہاں پر ہیں، جوان بچے بیٹھے ہیں، میری بچیاں بہنیں بیٹھی ہیں، بار الہ جتنے مومنین مومنات یہاں پر دلوں میں حاجتیں لے کر آئے ہیں، بار الہ بحق ابو الفضل العباس باب الحوائج سب کی حاجات کو قبول و منظور فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جو مریض ہیں ہمارے گھروں میں، ہمارے درمیان، ہماری کمیونٹی میں، بار الہ التماس دعا کنندگان سب مریضوں کو بحق سید السجاد شفا عاجل و کامل عطا فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہم سب کو، مسلمانوں کو، شیعان حیدر کرار کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، امن آشتی عطا فرما۔ ہمیں داخلی و خارجی دشمنوں سے محفوظ فرما۔ شیعان حیدر کرار دنیا کے جس جس گوشے میں ہے، بار الہ سب کے جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہمارے حقیقی وارث زمانے کے امام ظہور کے تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں سے شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔